میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ حدیث تو دکھائے نا جو کہہ رہے ہیں آپ وہ تو دکھائے وہ میرے اس میں ہمیشہ کے لفظ تو دکھائے ہمیشہ کا آپ استمرار ثابت کر رہے ہیں کہتے ہیں اشارہ پر تو اس نماز میں جب سر آپ اٹھاتے نے اس میں ہاں نماز استدلال کون سا ٹھیک ہے پہلے سر اٹھاتے تھے حضور کرتے تھے بعد میں فرمایا مالی علیکم رافی ایدیکم کہنا صاحب بخاری. میں بات بتا رہا ہوں نا وہ ترجمہ تو آپ اس طرح کرتے اچھا آپ کریں کون سا ترجمہ ہے اس کا؟ میں وہی کرتا ہوں جو مفتی عامر کلیم نے لیکن آپ آپ پھر سنائیں ایک دفعہ کون سا ترجمہ ہے. مفتی عامر کلیم نے جو سلام میرے مجتہد خود کر رہے ہیں عامر سلیم کا حوالہ دیں. مفتی عامر کلیم کون ہے؟ مولانا میں بتاتا ہوں مفتی عامر کلیم اسی طرح وہ ناواقف ہے حدیث جس طرح ہمارے نزدیک وہ برابر ہے. آپ اس میں بھی جب وہ مقلد تھا اس وقت کیا تھا؟ ایک منٹ مقلد تھا تبھی یہی تھا. تب بھی نواقف ہاں وہ تو مماتی تھے. مماتی تو دیوبندی نہیں ہوتے. میں نے اس وقت اس بھی میں اب لفظ بولوں گا آپ کہیں گے میرے عالم کی توہین کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی نواقف تھا آپ بھی نواقف اس لیے سمجھ جائیں کہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. یار وہ اپنے حلقے میں 4 بندے اس کو مفتی کہتے ہوں گے. دیوبند کا نہیں تھا مماتی تھا. مماتی دیوبندی نہیں ہے. میری اس میں کتابیں ہیں. مماتی کون سی مماتی دیوبندی نہیں کس نے کہا تھی امام حنیفہ نبی قبر میں زندہ مانتے مماتی مردہ مانتے وہ تو اپنے نسبت امام حنیفہ وہ کرتے ہیں. میں کی طرف حضور کی طرف کرتے ہیں. شیعہ نسبت علی کی طرف کرتے ہیں. شیعہ حضرت علی والے نسبت کرنا جیسے آپ نے کہا حدیث کی طرف کرتے ہیں. حدیث آپ کی بات نہیں ہے. نسبت کی بات نہیں ہے مولانا. آپ حدیث پڑھتے ہیں حضور میں نے حدیث پڑھی ہے آپ نے اس کو صحیح بھی مانا ہے. صحیح بھی مانا ہے. رفع الیدین کا لفظ بھی دکھایا ہے. چھوڑنے کا لفظ بھی ہے. حضور کی پسندیدگی کا لفظ بھی ہے. پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ تو میں نے ترجمہ کا پتہ ہے نا مولانا اس کا یہ سلام کے ساتھ مولانا آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں. ترجمہ لکھ دیں. پہلو مولانا آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں. میں نے کہا کہ میں اپنا نہیں آپ کے علماء کا میرے علماء کی تقریر میرا ترجمہ آپ نہیں مان. ایک منٹ چلو میں نہیں مانتا. ویسے آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں. میرے پاس ہو میں ترجمہ بات بتاتا ہوں نا. میں آپ کا اس کا ترجمہ آپ کے اپنے علماء کے بتاؤں. مولانا ایک منٹ آپ کو ایک منٹ عبداللہ حنفی کی بات مانتا ہوں. مولانا عبداللہ لکھنوی جو ہے نا مولانا عبداللہ لکھنوی جو ہے وہ مقلد ہے. ہم اس کے بعد ایک منٹ بات سنیں نا. مولانا عبداللہ لکھنوی جو ہے وہ مقلد ہے. اور آپ کے نزدیک مقلد مشرک ہوتا ہے تقلید کر کے. مشرک سے دلیل نہ میں مشرک نہیں کہتا. آپ نہیں کہتے. عبداللہ روپڑی نے کہا ہے مشرک وہ ہے کیا کہتے ہیں مقلد مشرک ہے. مولانا عبداللہ روپڑی آپ صحیح دلیل جس کی بھی ہم مانتے ہیں جس کا بھی صحیح دلیل جس کا بھی ہو. مولانا میں نے صحیح مسلم سے دلیل دکھائی ہے. آپ اس کو مشرک صحیح مسلم سے دلیل دکھائی ہے. آپ توڑ دیں رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے. میں خدا کی قسم مولانا دوسری بات نہیں کر رہا. یہ اس کا صاف صاف حدیث ہے اسی لیے چڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہے. یہ صاحب کا کسی بات مجھے پتہ ہے ہم صاحب کا حدیث ہے. میں صاحب کو مانی آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں. مولانا میں تعارف کرا دوں گا. آپ مجھے بھائیوں میں فار دا گاڈ اللہ کے لیے اس کا ترجمہ دے لیں. نہیں ترجمہ میں اس وقت دیکھوں گا نا جب آئے گا. آپ دکان کرتے ہیں ہنسانے کی کوشش کرتے ابھی آپ ہنسے تھے. میں نے کچھ کہا تھا. میں نے آپ کے جس طرح نہیں ہنسا جس طرح آپ نے لوگوں کو ہنسایا ہے. بات سنو میری بات سنو. آپ نے جس طرح مطلب لوگ کو ہنسا کے یہ سارا ڈسمس کرتے ہو. صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے. تو کوئی نہیں. آپ ان سے کیا دیں ترجمہ. بات سنو آپ جو بات سنو. آپ کو ترجمہ آتا ہے. آتا ہے میری بات تو سنو. اب ترجمہ لکھیں گے اپنی بات کرو. آپ بات کریں آپ ترجمہ لکھیں. آپ نے صاحب بات کری کہ میں ان کے چھوٹوں کا ترجمہ اس طرح اور بھی بہت سارے علماء ہیں. یار میں تو کئی پیش کر سکتا ہوں. مرزا قادیانی بھی تو صاحب کا حدیث تھا. میں پیش کروں گی حدیث تھا. جو کیا کرو گے جو دیوبندی مولانا ایک منٹ 101 دلائل آپ مجھ سے 1 2 3 کر کے لیں مرزا قادیانی کے حدیث ہونے کے. یاد رکھیں کس کے مرزا قادیانی کے حدیث. غلام احمد کے جائیں گے. ہاں غلام احمد نہیں کہو. احمد کے غلام نہیں ہے. اچھا مرزا قادیانی. مرزا قادیانی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا ہے؟ میں بتاؤں یا آپ بتائیں؟ آپ بتاؤ نا. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں میاں نذیر حسین دہلوی. دہلی وہ جب ایک منٹ ایک بات سنو نا. ایک منٹ بات. جب نکاح پڑھایا تھا کب پڑھایا تھا؟ وہ اس وقت مسلمان تھا کافر تھا حدیث تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک منٹ آپ فیصلہ ہو جائے گا اسی فیصلہ. مرزا قادیانی نے جب نکاح پڑھوایا تھا تو کون سا مذہب رکھتا تھا جو حدیث والی کے پاس آیا تھا پڑھوانے کے لیے؟ مذہب کون سا ہوگا کس کا؟ مرزا قادیانی کو. حدیث کے پاس اس کا نذیر حسین دہلوی نے نکاح پڑھایا. نذیر حسین دہلوی نے جب نکاح پڑھایا نذیر حسین دہلوی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ہے. نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل بہت بڑے عالم بالکل ہیں. فتاوی نظریہ والے. بالکل ہاں میں تو یہ کہوں گا اللہ ان کی قبر پہ رحمت عطا فرمائے کیونکہ بندہ متاثر نہیں. بالکل اہل حدیث عالم.
میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اہل حدیث تھے؟ ہاں بالکل. مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا؟ میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پڑھایا ہوگا, مجھے علم میں نہیں ہے. ایک منٹ. ہاں اچھا آپ کیا بول رہے ہیں؟ علم میں نہیں, میں یہ کہتا ہوں جب نکاح پڑھا ہے اس وقت وہ کیا مرزا قادیانی اہل حدیث تھا. اب یقین کے ساتھ میں مرزا قادیانی کی بیٹے کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ابو اہل حدیث تھے. ایک مسلح بھی مولانا کو ہدیہ میں دیا تھا. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میاں نذیر, آپ نہیں کہنا وہ تنگ ہوتے ہیں بھائی. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے مرزا قادیانی نکاح پڑھوانے آیا ہے تو حنفی بندہ تو اہل حدیث سے نکاح نہیں پڑھواتا ہے. تو اہل حدیث تھا تو اہل حدیث کے پاس آیا. مرزا قادیانی آج تک آمین بالجہر کا قائل ہے, رفع الیدین کا قائل ہے. کون؟ مرزا قادیانی. میں قادیانی کی فکر سے دکھا سکتا ہوں, وہ رفع الیدین بھی کرتا ہے, آمین بالجہر بھی کرتا ہے, اور کہتے ہیں فاتحہ خلف امام میں تمہیں وہ اختیار ہے, چاہو تو پڑھ لیا کرو, چاہو تو نہیں پڑھتے. یہ کہاں لکھا؟ مرزا قادیانی کی بیٹے کی بشیر امی کی کتابیں. مرزا بشیر آپ کا تحقیق کریں مرزا قادیانی کا صاحب کا مذہب کون بات سا؟ سنو, کل اس طرح کریں گے نا, ان کے یہ حوالے جو آپ نے بتایا کتابیں تو ہوں گی آپ کے پاس. مولانا ایک منٹ میں بھی میں یہ سارے حوالے دکھا دوں گا. بات ترجمہ لکھ دیں تاکہ کل آپ ترجمہ اور کریں گے, آج لکھا اور ہوگا. میں ترجمہ وہی کروں گا جو آپ کے علماء نے کی. اچھا آپ یہاں لکھ دیں, آپ یہاں لکھ دیں. اچھا جو میرے علماء نے کی وہ لکھ دیں, مجھے ایک دفعہ لکھ کے دے دیں, کل آپ آئیں تو میں بات کر سکوں. نہیں, میں آپ کو وہ ترجمہ کتاب میں بتاؤں گا, میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا. مولانا ایک منٹ, آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں ہے, وہ لکھ دیں. میری بات سنو, میں نہیں لکھتا نا. کیوں نہیں؟ میں اس لیے نہیں لکھتا, آپ نے مجھے پہلے بتایا. بات سنو, آپ سنیں پلیز. وجہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ بات تو سنو میں نا. آپ سے دوست میں سننا کچھ ریزن ہے نا, بتا رہا ہے. آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ میں ملا علی قاری حنفی کے استاذ کی ترجمہ بھی میں نہیں مانتا. اس تو کا نہیں کہا, میں نے تو یہ بات نہیں ابھی تو پہلے آپ نے کہا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, آپ ریورس میں دکھاتے ہیں کہ ملا علی قاری کے استاد کا ترجمہ میں نہیں مانتے. میں نے آپ کو شکست لکھ دیں. اس کا استاد ہے نہیں, آپ نے بتایا اس کا استاد ہے نہیں. مولانا میں نے ملا علی قاری کا نہیں کہا, میں نے کہا جس بندے کا تم کہہ رہے ہو, میں نے اس کو بتایا نا. تو میں ان پہ بس کر رہا تھا. میں نے کہا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں تھی مولانا, ریکارڈنگ چل رہی ہے, میں ریورس کرا دوں گا, یہ بات نہیں ہوگی. مجتہد صاحب پھر آپ پھنس جائیں گے. نہیں, میں نے بات سن, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے, آپ نے کہا اس طرح ترجمہ کیا جو میں نے کیا, آپ نے بتایا نا. میں نے اس کی کتاب دکھا دی آپ کو. یہ اس کا ترجمہ ہے. میں نے کہا اگر اس کے بڑوں نے ملا علی قاری حنفی کے بڑے کون ہوں گے, ان کو ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی نے اس طرح جس طرح لذیذ ترجمہ کرتے اس طرح ترجمہ کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر ملا ایک منٹ, ایک بات میں آپ سے پوچھوں, ملا علی قاری صاحب کے استاد نے اگر یہ ترجمہ کیا ہو کہ نبی اسلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہے, تو آپ مانیں گے؟ ایک استاد آپ لائیں, ایک میں لاتا ہوں, ٹھیک ہو گیا, تاکہ بات پوری ہو جائے. اگر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاد ایسا پیش کر دوں جو یہ لکھ دے, جو اس کی کتاب میں ہو کہ حضور پاک نے رفع الیدین آخری زندگی میں چھوڑ دیا تھا, آپ مانیں گے؟ حدیث کیوں دیکھیں گے نا, تو آپ اپنے استاد کو پیش کرو تو ٹھیک ہے, میرے وقت آپ حدیث کو دیکھیں گے. میں نے حدیث دکھا دی ہے, حدیث کو دیکھیں گے کہ آپ کے کس طرح معلوم ہے درمیان میں اوپر نیچے والی باتیں ہیں. نہیں ساتھی سی بات ہے, ایک منٹ, آپ بھی مولویوں کو چھوڑو ملا علی قاری کو. میں اس لیے تو حدیث پڑھی, آپ خام خاص مجھے کامل پہ لے گئے. شیوخ کو دیکھیں گے نا, شیوخ نے اس کا ترجمہ کس طرح. اگر شیوخ کی بات ہے تو نذیر حسین دہلوی کا استاد شاہ اسحاق ہے اور وہ کٹر حنفی ہے, پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی ترجمہ پہلے کے استاد شاہ اسحاق ہے اور شاہ اسحاق حنفی ہے, اس نے اپنے استاد کے خلاف کام کیا. یہ استادوں کو چھوڑو, اس کے تراجم کو دیکھیں گے نا. مولانا تراجم کیوں دیکھو گے جب حدیث آ گئی ہو, تراجم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ترجمہ تو دیکھیں گے. دیکھیں مولانا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرما دیا رفع الیدین سرنا گھوڑے کی طرح ہے, شریر گھوڑے کی طرح ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو, آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی میں یہی کہتا ہوں نا, اس میں اختلاف ہی ہے کہ یہ نماز, مولانا حدیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں نہیں ہے. حضور فرمانے اس کو فی الصلاۃ, صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ مولانا, ٹھیک ہو, صلاۃ کے 10 معنی ہوتے ہیں, میں مان گیا. 20 معنی ہوتے ہیں, میں مان گیا. 30 معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ وکنا صلینا, حضور نکلے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے, اس کا معنی آپ کیا کرو گے؟ ادھر سلام کے بارے میں جب اگر یہ معنی ہے کہ صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں, تو صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا, تحریک الصلوین, تو پھر اقیم الصلاۃ کا آپ یہ معنی کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ادھر صاف ادھر بھی وہی اس کو فی الصلاۃ, ادھر بھی نماز ہے. ابھی اس کو میں یہ بتاؤں, شیوخ الحدیث کو دیکھیں گے نا. ورنہ شیوخ الحدیث چھوڑیں, اللہ کا رسول سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ترجمہ تو اس طرح سے. مولانا بات سنیں, جب میں اکابر پیش کرتا تو آپ حدیث پیش کرتے, اب میں نے حدیث پیش کیا, آپ اکابر پہ آئے. نہیں آپ مجھے ایک منٹ, آپ مجھے دنیا کا ایک مولوی پیش نہیں کر سکتے جس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. یہ غلط تو نہیں, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. اس کو فی الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟
نماز میں سکون حاصل کرو. اچھا